السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث میں فرماتے ہیں اذا اقلت لصاحبی یوم جمعۃ انصتہ والامام یخطب فقد لغوت۔ ترجمہ: جب تم نے جمعے کے دن اپنے ساتھی سے یہ کہا خاموش ہو جاؤ جبکہ امام خطبہ دے رہا ہو تو تم نے فضول بات کی۔ اس کی تشریح یہ ہوئی کہ مسلمان مرد عورت سے دن میں 5 مرتبہ نماز کی ادائیگی فرض ہے۔ مردوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز باجماعت مسجد میں ادا کریں۔ اس طرح نماز جمعہ میں مردوں پر فرض ہے، اور یہ کہ جمعے کے دن ظہر کی نماز کی بجائے ادا کی جاتی ہے۔ نماز جمعہ ہفتہ بھر میں صرف 1 مرتبہ ادا کی جاتی ہے۔ اس نماز کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ قرآن کریم میں خاص طور سے نماز کی ادائیگی کا حکم ہوا ہے۔ اے ایمان والو، جب تم کو نماز کے لیے پکارا جائے جمعے کے دن، پس تم جلد سے جلد اللہ کے ذکر کے لیے مسجد کی طرف روانہ ہو جاؤ، اور کاروبار تجارت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم جان لو۔ قرآن کریم کی سورۃ جمعہ کی 9ویں آیات میں جمعہ کی تاکید سے ادائیگی کا واضح حکم موجود ہے، اس لیے کہ یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ جب جمعہ نماز ادائیگی کا وقت ہو جائے تو کاروبار لین دین ترک کر دو اور نماز کی ادائیگی میں عجلت سے کام لیں۔ اس بات کے جان لینے کے بعد نماز جمعہ کتنی اہمیت کی حامل ہے، اب ہمیں اس حدیث پر غور کرنا چاہیے جو اوپر بیان ہوئی ہے۔ یہ حدیث ادب خطبہ کے متعلق ہے، یعنی 2 رکعت فرض نماز سے پہلے امام صاحب جو خطبہ دیتے ہیں، اس وقت نمازوں کی بہت ادب و احترام سے خطبہ سننے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ حکم اتنا اہم اور سخت ہے کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مبارک اس دوران کسی فرد نے اپنے ساتھی سے صرف اتنا کہا کہ خاموش ہو جاؤ تو گویا اس نے فضول بات کی، یعنی امام کے خطبے کے دوران نہ بات کی جائے، نہ کسی کو نصیحت کی جائے، بلکہ یکسوئی کے ساتھ سب لوگوں کو صرف خطبہ سننا چاہیے، یعنی یہی اس کے آداب ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، ترجمہ ہے، جو شخص جمعے کے دن لوگوں کی گردنوں پر سے پھلانگ کر گیا گویا اس نے جہنم کی طرف پل پایا۔ اس بات کی تشریح، اس کا ترجمے کی تشریح یہ ہوئی کہ اسلام دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جو ہمیں زندگی گزارنے کے لیے سنہرے اصول بتاتا ہے اور سکھاتا ہے تاکہ ہم جب تک اس دنیا میں رہیں تو ایک پروقار زندگی گزاریں۔ ہمارے گھر کی 4 دیواروں پر دیواری ہو یا پڑوس یا کوئی اور جگہ، ہر جگہ کے لیے قاعدے بنائے گئے ہیں۔ ہمیں کسی طرح کس کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے۔ ہمارا کوئی عمل ایسا نہ ہو جس سے کسی دوسرے فرد کو تکلیف یا نقصان پہنچے، بلکہ ہمارا دین تو ہمیں اس بات سکھاتا ہے اور ان پر عمل کرنے کے لیے کہتا ہے جس سے دوسروں کو آرام اور فائدہ پہنچے۔ نماز جمعہ کیونکہ اجتماعی طور پر اور بڑے پیمانے پر ادا کی جاتی ہے، لہٰذا جہاں افراد کی تعداد عام تعداد سے زیادہ ہو تو وہاں کچھ غلطیوں کا امکان ہوتا ہے، لیکن دین اسلام ایسا مذہب ہے جو ہماری ہر لمحہ رہنمائی کرتا ہے اور افراد کی طرف سے کسی ایسے عمل کی اجازت نہیں دیتا جس سے اس کی عزت اور وقار میں کمی آئے یا اس کی وجہ سے کسی دوسرے فرد یا افراد کو تکلیف پہنچے۔ ہمارا عام مشاہدہ ہے کہ مساجد میں اکثر لوگ اگلی صف تک پہنچنے کے لیے دوسرے سے پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگوں کو پھلانگ کر جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس عمل سے اکثر اوقات بہت سے بیٹھے ہوئے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن وہ مسجد اور ادب مسجد کے احترام میں شکایت نہیں کرتے۔ دین اسلام نے خاص طور سے جمعے کی نماز پڑھتے ہوئے لوگوں کو پھلانگ کر جانے والوں کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت تنقید کی
اور ممانعت فرمائی کہ جو فرد ایسا کرے گا تو گویا وہ اپنے لیے جہنم کی طرف پل پا رہا ہے۔ مراد یہ ہے کہ اس کا یہ عمل اسے جہنم میں ڈھکیلتے کا باعث بن سکتا ہے، لہٰذا پانچوں وقت کی نماز اور بالخصوص جمعہ کے دن اس عمل سے بچنے کی بھرپور کوشش کرنا چاہیے تاکہ ہم گناہ گار نہ ہوں اور عذاب الہی سے خود کو بچا لیں۔ آمین۔